للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ آپ تمام احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج ہم درود پاک کے فضائل کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے احادیث سے کہ احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل فرماتا ہے۔ یعنی ایک بار بندہ ایک بار پڑھے مجھ پر درود پاک اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور نسائی کے اندر روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ عز و جل اس پر 10 درود بھیجتا ہے، 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کا فائدہ اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک بار درود پاک بھیجے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ بھی ان پر اس بندے پر درود بھیجتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اور وہ درود پاک اگر قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اور وہ درود پاک قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ یعنی وہ بندہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے ساتھ میرے بہت قریب ہوگا، مجھ سے بہت قریب ہوگا جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور دارمی کی روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو زمین میں سیر کرتے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں موجود ہیں کہ جو زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں اور
میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اس بندے کا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے حال کو آگاہ کرتے ہیں اور امتیوں کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک جو بہت اہم حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے ممبر شریف پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر کہا آمین۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا نیا عمل ہے، تو آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھتے وقت آمین فرمایا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اور پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، اور پھر فرمایا کہ پھر میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جس بندے کے ماں باپ اس کی زندگی کے اندر موجود ہوں اور دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین خود تشریف لاتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، خود تشریف لا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کی ہلاکت کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی اس بندے کے خلاف دعا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس دعا کو کرنے والے جبریل امین ہوں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، نامی اسم گرامی سنیں تو درود پاک لازمی پڑھیں، اور درود پاک نہ پڑھنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ پورا بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے وہ بندہ، کہ جو بندہ میرا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی درود پاک نہ پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے، بخل کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چہرہ اقدس نمایاں تھا بشاشت کے ساتھ۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوش تھا، خوش نما ہوا اور بشاشت کے ساتھ کھلا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے بندے، آپ کی امت آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں سے کوئی بندہ جب آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، یعنی سلامتی بھیجوں گا اس بندے پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، شب جمعہ ہو یا جمعہ کا روز ہو یا مسجد کی طرف جاتے وقت بندہ درود پاک پڑھتا چلا جائے، اور اس طرح جب فارغ اوقات ہمیں میسر آئیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔